الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. دین میں سمجھ حاصل کرنا یہ مقصد ہے مدرسوں کا، پڑھنے پڑھانے کا. دی مجو از کتب اے بے خبر، دی مجو از کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر. دین کتابوں سے نہیں ملتا، کتابوں میں تلاش نہ کرو. علم اور حکمت تو کتابوں سے مل جاتی ہے، دین اہل نظر سے ملتی، دین اہل نظر سے ملتا ہے. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر آپ کی نظر کے سامنے قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، فقہ سیکھی، دین میں سمجھ سیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی 4 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کر لیا تھا. ان میں ایک معاذ رضی اللہ عنہ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقرأوا القرآن من 4، قرآن سیکھو 4 صحابہ سے. ائمہ 4، صحابہ میں 4 امام، قرآن ان سے سیکھو. عن عبداللہ ابن مسعود وبدأ بھی، اس سے ابتدا کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھو. سالم مولا ابی حذیفہ، دوسرے نمبر پہ سالم، ان سے سیکھو. ابو دردہ، ان سے سیکھو. معاذ بن جبل، ان سے قرآن سیکھو. آپ نے ان کو سند دی، انہوں نے مجھ سے سیکھا، تم ان سے سیکھو. ان سے سیکھو گے ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے سیکھا. علم اور حکمت اور دین ایسے ہی سیکھا جا رہا ہے شروع سے، یہی ترتیب ہے. یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ان 70 انصار میں سے ہیں جنہوں نے گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی. آپ کے ہاتھ پہ ایمان لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ جانے کی دعوت. اس وقت یہ 12 سال کے تھے، 12 سال کی عمر. خزرجی ہیں، انصاری ہیں. ابو عبداللہ ان کا نام، کنیت. معاذ ان کا نام. 38 سال کی ساری زندگی ہوئی، 38 سال. شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو عامل بنا کے بھیجا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بعد وہیں طاعون کی بیماری آئی، وبا پھیلی، اسی میں شہید ہو گئے. یہ وبا جو ہے بعضوں کے لیے رحمت کا سبب ہوتی ہے، بعضوں کے لیے عذاب ہوتی ہے. نیک لوگوں کے لیے رحمت، بروں کے لیے عذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، یمن کا حاکم بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، ان کو اوپر بٹھایا ہوا ہے سواری پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں.
یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. اور آپ نے فرمایا اے معاذ، ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو میری قبر پہ اور میری مسجد پہ تیرا گزر ہو. تو معاذ رضی اللہ عنہ سسکیاں بند رونے لگے. آپ نے تسلی دی، اے معاذ کوئی بات نہیں، میرے قریب وہ ہوں گے جہاں بھی ہوں، جو بھی ہوں میرے قریب وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے، وہ میرے قریب میرے ساتھ ہوں گے. آپ نے ان سے پوچھا اے معاذ وہاں کیسے فیصلے کرو گے؟ کہا کتاب اللہ کے ساتھ. فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر اس میں نہ پاؤ، کتاب اللہ میں ساری چیزیں ہیں، اگر تمہیں نہ ملے، تمہاری رسائی وہاں تک نہ ہو، فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ فیصلے کرو. فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر نہ پایا، پھر آپ نے کہا اجتہد برأیی ولا آل، میں اپنی اجتہاد کروں گا قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی، اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی وفقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یحب و یرضی، بما یرضی اللہ و رسول. اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے عامل کو اس چیز کی توفیق دی جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے. تو یہ رائے قائم کرنا، یہ تیسرا علم، فقہ کا علم، آپ نے اس کی تعریف کی. یہ برا نہیں ہے، تو بہت ہی اچھا. قیامت تک مسائل کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، لپٹا ہوا ہے. تو مجتہدین ان میں سے کھولتے ہیں، گرا کھولتے ہیں، معلوم ہو جاتا، دماغ لڑاتے، کوشش کرتے، اللہ سمجھا دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن مسعود، اے معاذ، اصل تو قرآن و سنت ہے، یہ تو نے اپنی رائے کیوں قائم کری، اس کا کیوں کہا، قرآن و سنت سے باہر کیوں جاتا ہے؟ جیسے آج باتیں کہتے ہم تو جو قرآن و سنت سے ملے، قرآن و حدیث سے ملے وہی لیں گے، ہم فقہ کو نہیں مانتے. نہیں، آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے شاباش دی. اہل یمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقلد بنایا، ان کو امام بنایا. تو تقلید بری بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع. ایک امام معاذ سارے یمن کے لیے آپ نے بھیجے، سارے ان سے پوچھ کے چلے. عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، آپ نے فرمایا معاذ بن جبل حلال حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے. عالم بالفرائض زید بن ثابت رضی اللہ عنہ علم وراثت فرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے. کسی کو ضرورت پڑ جائے تو یہ امام ہیں، ان سے پوچھو، ان کی تقلید کرو. حلال حرام میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی تقلید کرو. قرآن سیکھنا ہے تو ابو درداء، ان سے سیکھو، ان کی طرف ریفر کیا. تو یہ بری بات نہیں، فقہ کا علم یہ تو مطلوب ہے، قیامت تک مسائل نکلتے رہیں گے، اصولوں سے مسائل نکلتے رہیں گے، ایک جزئی کو ایک کلی پہ فٹ کر.
اہل یمن نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، ایک آدمی مر گیا، اس کی ایک بیٹی اور ایک بہن ہے، وراثت تقسیم کیسے تقسیم کر؟ ان کا آدھا حصہ بیٹی کا، آدھا حصہ بہن۔ اب یمن والوں نے دلیل نہیں پوچھی، کس دلیل سے آپ یہ فتویٰ لگاتے ہیں؟ یہی تقلید ہے، یہ تقلید، اعتماد کرنا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے آئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے آئے، یہ غلط نہیں کیا، آپ نے بھیجا ہے، یہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی کسی نے مسئلہ پوچھا، ایک کافر مر گیا، اس کا بیٹا ہے مسلمان، اسے وراثت ملے گی؟ تو آپ نے کہا ہاں اسے وراثت ملے گی۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا، یہ آپ نے قیاس کیا، آیت سے قیاس کیا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافروں کو اللہ مومنین پر غلبہ نہیں دیتے، ہرگز نہیں دیں گے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ساری چیزیں زمین میں اے مسلمانوں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ کافر تو تمہارے طفیل کھا رہے ہیں، ان کا دنیا میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے حیلے سے تمہاری چیزوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اصل تو مسلمان کی۔ اگر کافر کا مسلمان بیٹا کسی طرح اسے وراثت مل سکتی ہے، قلیل قیاس کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی فیصلے کیے۔ باقی ائمہ مجتہدین اکثر کی یہ رائے ہے کہ نہ کافر کا مسلمان وارث ہوتا ہے، نہ مسلمان کا کافر ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کسی کو یہ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر ایسے فیصلے کیے تو یہ بدعت نہیں ہے، بدعت تو صحابہ کے بعد شروع ہوئی ہے، پہلے بدعت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کے لیے ابو درداء کی طرف بھیجا، فقہ سیکھنے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف، فرائض سیکھنے کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اب لوگ سیکھتے تھے اور ان سے دلیل نہیں مانگتے تھے، یہی تقلید ہے، ان پہ اعتماد کرنا۔ تو ہمیں بھی ائمہ مجتہدین پہ اعتماد ہے، ان کے کہنے پہ ہم چلتے۔ تین ائمہ مجتہدین، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ کہتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھانے، پھر ہاتھ نہیں اٹھانے۔ امام احمد، امام مالک۔ آمین آہستہ کہنی، امام مالک کہتے ہیں، امام آہستہ، امام بھی ماموم آہستہ آمین کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کریں، تینوں اماموں کا اتفاق، امام کے پیچھے قرأت نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے ساتھ ملا رکوع میں ملا، اب اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ہوگی، پہلی رکعت ہوگی، تو کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ وہ کس کے لیے؟ یہ جو اکیلا نماز پڑھے اس کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، یا امام کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی امام ہو، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس کی قراءت
امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ تو یہ مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف، یہ حق اور باطل نہیں ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ اگر کوئی اونچی آواز سے بھی آمین کہہ لیتا ہے، دل میں قرات کر لیتا ہے، تو یہ فروعی اختلافات ہیں، ان کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہنا، یہ حق سے نہیں نکل گیا، حق سے نہیں نکل گیا۔ یہ سارے اہل سنت والجماعت یہ سواد اعظم ہیں، چاروں امام کے ماننے والے یہ سواد اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اعظم کی پیروی کرو، علیحدہ نہ ہو جائے، ان کے پیچھے چلنا۔ ان پہ اب جمع ہوگی صحابہ کے جتنے بھی مسائل تھے، جتنی بھی ان کے فقہ تھی، ساری ان چاروں میں پہلے جتنے بھی سارے اختلافات تھے چار میں آ کے ختم ہو گئے۔ ان چار میں بھی بہت تھوڑے تھوڑے اختلاف، کسی میں اختلاف ہے، کسی میں متفق۔ اب اگر اجازت دے دی جائے ہر شخص اپنی حدیث سے مسئلے نکالنے شروع کر دے تو جتنے منہ اتنی باتیں، پھر اختلاف شروع ہو جائے گا۔ اس لیے تقلید ضروری۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ